اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ پورا کا پورا مجمع آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. اے اللہ آپ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ اسی امید پر یہ پورا کا پورا مجمع آپ کے عالی دربار میں معافی مانگنے آیا ہے. اے اللہ تو ہمیں اور اس پورے مجمع کو معاف فرما دے. آج تک کی ہم سب کی غلط زندگیوں کی سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اگر اسی حال میں ہماری موت آ گئی ہمارا مرنا برا ہو جائے گا. اے اللہ تو ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سے جو بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، بھولیں چکیاں ہوئی ہے، اے اللہ انفرادی یا اجتماعی میں ہم آج آپ کے علی دربار میں اس پورے مجمع کے ساتھ مل کر آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے کریم اللہ تو یہ اپنا فضل فرما، مہربانی فرما، کرم فرما، اور یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مابقیہ زندگیوں کو اپنے رضا والے کاموں میں تو مشغول فرما دے. یا اللہ جس وقت جس عمل میں جس نیت کے ساتھ تو مشغول ہونے کو پسند کرتا ہے اس وقت کے اس عمل میں اس نیت کے ساتھ ہمیں مشغول فرما دے. اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں میں مشغول ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جب تک زمین پر رہنے میں ہمارے لیے خیر ہوں، اے اللہ تو ہمارے لیے زمین پر رہنے کو مقدر فرما، اور جب ہمارے مرنے میں خیر ہوں اے اللہ تو ہماری اس وقت موت مقدر فرما. اور یا اللہ جس وقت ہماری موت آئے نہایت اپنے قرب والی، اپنی پسندیدہ اپنی رضا والی موت ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں نصیب فرما کر جانثار صحابہ کا ہمیں پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ایسی موت جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ایسی موت سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جینے میں بھی برکت دے، اور یا اللہ تو ہمارے مرنے میں بھی برکت عطا فرما. یا اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی، اور یا اللہ ہمارے تمام اعزاء اقارب، اور یا اللہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے محسنین، اور یا اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، اور یا اللہ جن کا ذرا برابر ہم کا حق ہے اور احسان ہے، یا اللہ جو ہمارے بزرگوں سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں یا انہوں نے ہمارے بزرگوں کو لکھا ہے، یا اللہ ان سب کے کو یا اللہ سب کے یا اللہ تو بھرپور مغفرت فرما. یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے کریم جو کریموں کا کریم ہے، ہمارے اگلے آپ کے پاس پہنچے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ تو رحم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ وہ اپنی قبروں میں بے یار و مددگار ہے. اے اللہ اس دنیا میں کوئی آدمی قسم پستی میں آ جاتا ہے تو دنیا کے لوگوں کو ان پر رحم آ جاتا ہے. اے اللہ اس قبر میں سونے والا پورا مجمع قسم پرسی کی حالت میں ہے، کوئی ان کے دکھ میں بھاگیدار نہیں ہے. اے اللہ ہم ان کے دکھ کے بھاگیدار بن کر ان کی معافی کی سفارش آپ سے کرتے ہیں. اللہ ان میں سے ایک کو تو معاف فرما دے. اے اللہ انہیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما کر ماں بقیہ زندگیوں کو تیری رضا والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان اعمال میں مشغول فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے کاموں میں مشغول ہونے سے حفاظت فرما جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کی تو حفاظت فرما لے. یا اللہ اس پرفتن ماحول میں ہم ہماری نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اے کریم اللہ تو ہی اپنے حفظ و امان میں لے لے ہمیں بھی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو تو اپنے حفظ و امان میں لے لے. یا اللہ تو ان کی کفالت فرما، اور یا اللہ تو ان کی ایسی تربیت فرما جیسے تو تربیت چاہتا ہے، اور یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن سے وہ تربیت ہوتی ہے. اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما، اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہیں جو اس سے تیری رحمتوں کو ہم اتروا سکیں، تو ہمیں ایسے اعمال کے کرنے کی تو توفیق دے دے، اور یا اللہ اپنی سنت کا رجوع اپنی طرف فرما دے.
اے اللہ تو اس امت کو اپنی طرف رجوع فرما دے. اللہم ردنا الی دینک ردا جمیلا. اے اللہ ہمارا رجوع تو آپ کی طرف فرما دے. ایسے کاموں کے کرنے کی تو توفیق دے دے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے اور جس سے راضی ہو کر تو دنیا بھی اچھی بناتا ہے اور آخرت بھی اچھی بناتا ہے. اے اللہ یہ امت دنیا میں جہاں کئی پریشانیوں میں ہے یا اللہ ہمیں اس کا اقرار ہے کہ ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ کے عالی دربار میں ہم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں. ہمیں اور پوری امت کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اور پوری امت کے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس سے آپ ناراض ہوئے ہیں. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ سے معافی مانگ رہا ہے. اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے رحم کا واسطہ, تجھے تیرے علوم شان کا واسطہ, تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, تجھے تیرے عرش و کرسی کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ, تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا واسطہ. اے اللہ ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ عالی دربار میں ہم پیش کر سکیں اور جس کو بنیاد بنا کر تو سے یا اللہ تو معافی کی بھیک مانگ سکے. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے. اور یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی امت سے جو غلطیاں جو بھولے ہوئی ہے یا اللہ اس کو تو معاف فرما دے. اور یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے. اور یا اللہ تو اپنے خیر کو مہر سے بدل دے, اپنی ناراضگی کو تو رضا سے بدل دے. اور یا اللہ اس امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے. اور یا اللہ اس امت کی ذلت کو تو عزت سے بدل دے. اور یا اللہ اس امت کے خوف کو تو امن سے بدل دے. اے اللہ پوری دنیا میں ایمان والے جہاں کئی جنگین حالات سے گزر رہے ہیں یا اللہ یہ سب کچھ آپ کے امر سے ہوتا ہے. آپ کے مرضی کے بغیر کوئی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ تو اپنے فضل سے یا اللہ سب کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا اکثر مجمع آپ کو ناراض کرنے والا ہے. یا اللہ ہم آپ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. یا اللہ ہمارے اکثر مجمع نے نمازیں چھوڑی ہے, گھروں سے یا اللہ بیوی زندگیاں چھوڑی ہے. اور یا اللہ ہم پھر آپ سے کس منہ سے مانگے. یا اللہ ہمارے پاس مانگنے کے منہ نہیں ہے. یا اللہ ہمارے پاس آپ کی عالی دربار میں مانگنے کے لیے اچھی زندگیاں نہیں ہیں. تیرے فضل کی امید ہے, تیرے کرم سے ہمیں امید ہے, تیرے بخشش سے امید ہے. یا اللہ بھکاری بن کر یا اللہ آپ کے دربار میں مانگتے ہیں. یا اللہ تو نے مانگنے کا یا اللہ حکم دیا ہے, اس امید پر مانگتے ہیں. اور یا اللہ تو نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے, اس امید پر مانگتے ہیں. تو سچا ہے, تیرے نبی سچے ہیں. اے اللہ تو اپنی سچائی کا اظہار فرما دے. یا اللہ اس کا ظہور فرما ہمیں. اور یا اللہ اس امت سے اپنے قہر کو اپنی ناراضگیوں کو ختم فرما دے. ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں وہ زندگیاں دے دے جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ آپ کی ناراضگی کو یا اللہ ختم فرما دے. اور یا اللہ اس امت میں یا اللہ اب اس امت کا رجوع آپ کی طرف فرما دے. مجیبات رحمت اور مجیبات مغفرت کو اس امت میں زندہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے اسلام اور مسلمانوں کی یا اللہ نفع والی شکل اس دنیا میں قائم فرما دے. بلاد عربیہ اسلامیہ اور تمام اسلامی ممالک یا اللہ ان میں اسلام اور مسلمانوں کے نام پر اجتماعیت پیدا فرما دے. اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردیوں کے نام پر ان میں اجتماعیت پیدا فرما دے. اور دنیا میں جتنی قومیں بس رہی ہے یا اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ڈال دے. اور یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور یا اللہ وہ اس امت کے لیے کتنا بنے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ایسے ناپاک انسانوں سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے. اور یا اللہ انسانیت کو سکون کا جینا نصیب فرما دے. یا اللہ امت کو سکون کے سانسیں نصیب فرما دے. اے کریم اللہ جتنی بھی دنیا کی دین کی محنتیں ہو رہی ہے ذریعہ بہانے کے طور پر ہم کر رہے ہیں, اس سے تو اپنی مرضیت والی زندگی زندہ فرما دے. اپنی ناراضگی والی زندگیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے. جتنے بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہے یا اللہ جو اس میں آپ کے نام منظور و مقبول ہے ان تمام محنتوں کو دین دوگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. اور تمام میں یا اللہ مخلصین اور مستخلصین کے عملے کو تو جمع فرما دے. یا اللہ غراض پرستوں سے ان تمام محنتوں کو ختم فرما دے اور ہمیں بھی مخلصین میں شامل فرما. یا اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان تمام محنتوں کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما, ہماری شخصیات کی حفاظت فرما.
تو یا اللہ دینی مراکز کی، ہمارے مساجد کی، خانقاہوں کی، اور یا اللہ تمام یا اللہ دینی اداروں کی تو اپنے فضل و کرم سے پوری حفاظت فرما، اور یا اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، اور یا اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ آپ کی مرضیت پر ہمارے جان و مال لگے اس کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو تو صحت عطا فرما، یا اللہ ہماری صحتوں کو آپ کی مرضیت میں استعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ قرضداروں کے قرضوں کی ختم ہونے کی یا اللہ فیصلے فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کے امراض اور مختصر کے حالات ہم پر مسلط ہوئے ہیں، ہماری اس زندگیوں کو تو معاف فرما دے، اور ان سب چیزوں سے ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں جو ظاہری باطنی بیماریاں لگی ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو ختم فرما دے، یا اللہ تیرے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اے اللہ سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے، اللہ تو اپنا فضل فرما دے، مہربانی فرما دے، اور یا اللہ ہم بے بس ہے، ہم بے یار و مددگار ہے، تو یا اللہ ہم سب کا والی ہے، تو بے یاروں کا یار ہے، تو بے مددگاروں کا یا اللہ تو سب سے بڑا مددگار ہے، اے اللہ تجھے سے آس بندی ہے، تو یہ میرا دھاروں کا تو سب سے بڑا دھار ہے، اے اللہ تو ہمارا آسرا بن جا، ہمیں یہ بے یار و مددگار مت چھوڑ، اے اللہ تو ہمارا وکیل بن جا، تو ہمارا کفیل بن جا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ تو یہ ہماری دستگیری فرما اور تو ہمارا حامی اور ناصر ہو جا، اے اللہ اس اجتماع کو تم انتہا قبول فرما، اے اللہ اس میں حاضر ہونے والوں کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی ہے یا اللہ سنی سنائی گئی ہے ان سب کے وجود میں آنے کی شکل صورت پیدا فرما، ہمارے بہت سارے ساتھی رائے خدا میں جا رہے ہیں ان کے تو بہترین تربیت فرما، یا اللہ سفر میں ان کا ساتھی بن جا اور گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا، اور یا اللہ یہ جہاں جائیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ساتھی گھروں میں جا رہے ہیں انہوں نے اچھی زندگی گزارنے کے عزائم کیے ہیں، تیرے راستے کی محنت کرنے کے عزائم کیے ہیں، نیتیں کی ہے، اے اللہ ان سب کو استقامت عطا فرما اور انہیں قبولیت عطا فرما، اور یا اللہ ان اعمال میں ان کو جمنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس اجتماع کے لیے جنہوں نے جو بھی قربانی دی، زمین دی، یا اللہ اس کے لیے شامیانے کا کام کیا، آنے والے مہمانوں کو راحت پہنچائی، اور یا اللہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو اور ان کے خاندانوں کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کی دنیا بھی اچھی بنا دے اور ان کی آخرت بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، یا اللہ جو ہمارے بزرگوں کو کہ باقی اسفار باقی ہے یا اللہ ان اسفار کو عافیت کے ساتھ تو یہ آسان فرما، اور یا اللہ سب میں قبولیت ڈال دے، اور جو ہمارے بزرگ قید حیات ہیں انہیں صحت عافیت سلامتی دے، ان کے سارے کو تعبیر ہم پر واقع فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ہمیں بھی اپنی موت پر اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کریں کے دعائیں مانگی ہم بھی مانگ عطا فرما، جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں پناہ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فعل میں ہمارے کو قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.